بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ہر سال نئی امیدیں ہوتے ہیں اور نئے خواب ہوتے ہیں، نئے یقین ہوتے ہیں. عام طور پہ جو نئی نسل ہے اس کے سب سے بڑا خواب ان کی اپنی شادی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جب یہ خواب ان کے گھر والے پورے نہیں کرتے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ یا کسی بھی اور وجہ سے وہاں سے ان کو تعاون نہیں ملتا، تو بہت سارے بچے اور بچیاں، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے ہیں، اس میں بہت کم ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ سیدھے کورٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو میں ان کورٹ میرجز کی جو گزشتہ 1 سال کی صورتحال ہے اس سے آگاہ کروں، کیونکہ انفیکٹ جب تک اصل صورت سامنے نہ ہو، بہت ساری چیزوں کا نہ تو ٹھیک سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے، نہ ٹھیک سے ان کو غور سے دیکھا جا سکتا ہے. 71% جو کورٹ میرجز ہیں گزشتہ 1 سال میں جتنی ہوئی وہ سب ناکام ہوئی. 71%. اور یہ جو کورٹ میرجز کرنے والوں کی عمر 17 سال سے 30 سال کے درمیان تھی. ان سب کی ناکامی ڈائیورس پہ یا خلا پہ جا کے ختم ہوئی. 7 وجوہات ایسی ہیں جو میں نے ان لوگوں سے ملنے کے بعد اور کورٹ میں جو وکلا سے معلومات لینے کے بعد ان کو کلیکٹ کیا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اس لیے کہ یہ سارا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. یہ جو 7 بڑی ریزنز ہیں یہ بہت قابل غور ہیں. سب سے بڑی جو وجہ ثابت ہوئی وہ ایکسپیکٹیشن کا پورا نہ ہونا اپنے اسپاؤس سے، میل کا فیمیل سے، فیمیل کا میل سے. نمبر 2، معاشی طور پہ جو بدحالی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، چونکہ دونوں خاندانوں سے سپورٹ نہیں ملی، تو لڑکا جتنا کمارا ہوتا ہے یا لڑکی کماری ہوتی، وہ اتنا پریشر ان پہ پڑ جاتا ہے کہ ان کو زندگی اپنی چلانا مشکل ہو جاتی ہے. تیسری، چونکہ خاندانی سپورٹ نہیں ہوتی دونوں کو، تو جہاں جہاں مسئلہ آتا ہے آپس میں ڈیلنگ کا، آپس میں مزاج کے فرق کا، ایون برداشت کا، وہ پیچھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، تو دونوں برتن ایک لمحے کی تاخیر کی بنا پر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ رشتہ جو انہوں نے بڑی محبت سے اور سماج سے اور زمانے سے لڑ کے جوڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی وجہ، لڑکے کا بد اخلاق ہونا. یعنی یہ ایک اور عجیب و غریب وجہ سامنے آئی ہے کہ جو بڑے بظاہر سافٹ نظر آتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، جاب کرنے والے، لیکن جو ہی تھوڑی سی مشکل سامنے آتی ہے، مالی، معاشی، سماجی یا اسپریچول، تو ایک دم سے اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ان کے اسپاؤس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. یہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے. جو 5ویں وجہ ہے وہ بد اتوار ہونا، کہ انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ایک ہم نے یہ جو اپنی ڈریم گرل تھی وہ تو حاصل کر لی ہے، اس کے بعد ان کے اندر عام طور پہ کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے، اپنے اس رشتے پہ مرتکز ہونا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اپنی وہ نگاہوں کو اور نیت کو روک نہیں پاتے. اور جگہ جگہ یعنی چونکہ عمر کم ہوتی ہے تو ان کو مواقع، خوش شکل بھی ہو سکتے ہیں اور خوش لباس بھی ہو سکتے ہیں، خوش مزاج بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو جو ہی اپرچونٹی ملتی ہے تو نو کہنا ان کو نہیں آتا. تو جب نو نہیں کہتے اور گھر تک یہ بات پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کریکٹر لیس ہونا کسی صورت میں، یہ دونوں کے لیے ہے، دونوں معاملات میں ہوا. لڑکی بھی نو نہیں کر پائی، لڑکا بھی نو نہیں کر پایا، کہیں مروت میں، کہیں لحاظ میں، کہیں اندر کی نیت کی خرابی کی وجہ سے. اور جو 6ٹھی وجہ ہے وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہیں. کچھ لوگ باقاعدہ ان تعلقات میں انوالو ہو جاتے ہیں. جو ہی یہ بات ڈسکلوز ہوتی ہے، ایکسپوز ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ رشتہ جو بنا ہی محبت کی بنیاد پہ تھا، اس میں خاندان واندان تو تھا ہی نہیں، تو وہ بنیادی اعتبار کی جو ڈوری ہے وہی ٹوٹ جاتی ہے. پھر کیا چیز ہے جو آپ کو بائنڈ کر سکے؟ ایون ایک بچے کے ساتھ اور بالکل چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کے ساتھ بھی دونوں الگ ہوئے ہیں اور بہت بد مزہ ہو کے الگ ہوئے ہیں. یعنی ابیوسو ہونے کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پہ تیار نہیں ہوتے. یہ 1 سال سے 2 سال کے اندر بیشتر کیسز ہو گئے. اور جو 7ویں وجہ ہے وہ دونوں کی طرف سے ایک ہی شکایت، کہ جو ریلیشن میں انہوں نے دنیا سے ٹکر لے کے بنایا تھا اس میں ان کو کیئر نہیں ملی، اور جس کیئر کی وہ توقع کر رہے تھے، اس کیئر میں محبت بھی شامل ہے، ممکن اس کیئر میں خدمت بھی ہو، اس کیئر میں گھر کو مینیج کرنے کا، رشتے کو مینیج کرنے کا جو ہنر ہے وہ بھی شامل ہے. چونکہ جب ہم لحاظ نہیں کر پاتے اور دوسرے کے ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتے، چونکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو منہ سے کہتے نہیں ہیں پر اپنے اسپاؤس سے یہ پوری توقع کرتے ہیں کہ ہم کو وہ ایکسٹرا کیئر دے، ہمارا ایکسٹرا لحاظ کرے، ہمارے سامنے بد زبانی نہ کرے، بد لحاظی نہ کرے، ہمارے آنے پہ اس کی آنکھیں جگمگائیں
اور ہمارے جانے پہ تھوڑا اس کے چہرے پہ اداسی آئے، اور اسی طور پہ کھانے کا، اسی طور پہ کپڑوں کا، یعنی گھر کی جو ظاہر ہے ان دونوں نے ایک اپنی دنیا بسائی اور وہ چھوٹی دنیا ہوتی ہے، اس دنیا میں کوئی اور آ کے ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. عام طور پہ دونوں اس قابل بھی نہیں ہوتے کوئی تیسرا چوتھا امپلائی بھی رکھ سکیں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو جو فیمیل ہے اس پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے گھر کو، رشتے کو اور ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنے کا. جب وہ نہیں کر پاتے تو یہ سارا رشتہ جو پہلے بھی زمانے سے لڑ کے بنایا گیا تھا ایک اور بڑی لڑائی پہ منتج ہوتا ہے. اے پیارو، جن جن کی عمر ہے 17 سے 30-32 سال کے درمیان، اور جن جن کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میرج کر لیں اور اس کے بعد سب راوی چین ہی چین لکھے گا، تو نہ کہیں چین ہے نہ کہیں چین ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں 7 بڑے سمندر حائل ہوتے ہیں جو آپ کو عبور کرنے ہوتے ہیں، یا پھر وہیں کہیں ڈیرا لگا کے جنگل میں بیٹھ جائیں جہاں ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں تو تب جا کے زندگی چل پاتی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے 8ویں، جو اس میں مجھے کسی وکیل نے نہیں بتائی، کسی جج نے بھی نہیں بتائی اور ان لوگوں نے بتائی. مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ماں کی بد دعائیں اور کسی ابا کی آہیں بھی ان کو لگتی ہیں. ظاہر جس گھر سے جب بھاگ کے اپنے باپ کو یا ماں کو رسوا کر کے آئے ہوتے ہیں تو صرف اپنی خوشی کا چھوٹی سی کٹیا وہ سجاتے ہیں، لیکن اس ماں کا جو دل توڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس خاندان کی جو بے عزتی اور رسوائی ہوتی ہے، یہ بالکل جینون جو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ شاید 7 وجہوں پہ ایک بھاری وجہ ہے، اور جس کی ظاہر وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی پر اٹ ہیپنز، یہ کہیں موجود تو ہوتی ہے. دعائیں بھی اثر کرتی ہیں، بد دعائیں بھی اثر کرتی ہیں. ایسے رشتے بنانے سے پہلے بہت ٹیک کیئر کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہی ایسا رشتہ بنانا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.